بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، آج ہم CBSE کلاس 6 اپنی زبان پہلا سبق جو کہ ایک نظم ہے مٹی کا دیا، جس کو الطاف حسین حالی نے لکھا ہے، اور انہوں نے بہت ہی خوبصورت انداز میں اس نظم میں ایک چھوٹے سے دیا کا ذکر کرتے ہوئے لوگوں کو مدد کرنے اور دوسروں کو فائدہ پہنچانے کے جذبے کو ابھارنے کی کوشش کی ہے۔ تو چلیے ہم اس نظم کو پڑھتے ہیں۔ تو چلیے بچوں، ہم پڑھیں گے یہ نظم، اس کا نام ہے مٹی کا دیا۔ اوکے۔ جٹ پٹے کے وقت گھر سے ایک مٹی کا دیا، ایک بڑھیا نے سرے راہ لا کر روشن کر دیا، تاکہ راہگیر اور پردیسی کہیں ٹھوکر نہ کھائیں، راہ سے آساں گزر جائے ہر ایک چھوٹا بڑا۔ یہ دیا بہتر ہے ان جھاڑوں سے اور فانوس سے، روشنی محلوں کے اندر ہی رہی جن کی صدا۔ گر نکل کر ایک ذرا محلوں سے باہر دیکھیے، ہے اندھیرا گھپ در وہ دیوار پر چھایا ہوا، سرخرو آفاق میں وہ رہنما مینار ہیں، روشنی سے جن کی ملاحوں کے بیڑے پار ہیں۔ تو اس نظم کو الطاف حسین حالی نے لکھا ہے۔ جٹ پٹی کے وقت، جٹ پٹے کا وقت یعنی شام کا وقت، سورج ڈوبنے کا وقت، گھر سے ایک مٹی کا دیا، ایک بڑھیا نے سرے راہ لا کر روشن کر دیا، یعنی ایک مٹی کا دیا ایک بڑھیا نے کیا کیا، لا کر شام کے وقت گھر کے باہر رکھ دیا۔ کیوں رکھا؟ تاکہ راہگیر اور پردیسی کہیں ٹھوکر نہ کھائیں، راہ سے آساں گزر جائے ہر ایک چھوٹا بڑا، یعنی اس لیے اس نے وہ مٹی کا دیا لا کر رکھا تاکہ جو راستے میں چلنے والے لوگ ہیں، جو راہی ہیں، جو راستہ چلنے والے، اور جو پردیسی ہیں، جو مسافر ہیں، ان کو کیا ہو، راستہ پار کرنے میں کوئی تکلیف نہ آئے۔ راہ سے آساں گزر جائے ہر ایک چھوٹا بڑا، یعنی ہر راستے میں چلنے والا کیا ہے، اس کی روشنی میں آسانی سے راستے کو پار کر لے، راستے سے گزر جائے۔ یہ دیا بہتر ہے ان جھاڑوں سے اور فانوس سے، یعنی جو محلوں میں جلنے والی لائٹ ہے، جو محلوں میں جلنے والی چمنی ہے، یا فانوس کسے کہتے ہیں؟ چراغ کی حفاظت کرنے والا شیشہ یا چمنی۔ اوکے۔ تو یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ یہ جو دیا ہے، چھوٹا سا مٹی کا دیا، یہ بہتر ہے ان محلوں میں جلنے والی جو لائٹ ہے، جو شمع ہے، اس سے یہ کیا ہے، یہ چھوٹا سا دیا بہتر ہے، کیونکہ یہ لوگوں کی مدد کے لیے مدد کر رہا ہے۔ روشنی محلوں کے اندر ہی رہی جن کی صدا، یعنی وہ کیا تھے، وہ جھاڑ اور فانوس تو صرف محلوں میں روشنی دیتے ہیں، لیکن باہر اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ تو یہاں پر وہی بتا رہے ہیں کہ گر نکل کر ایک ذرا محلوں سے باہر دیکھیے، یعنی اگر ہم محلوں کے باہر نکل کر دیکھیں گے، جو محلوں میں رہنے والے، گھروں میں رہنے والے لوگ ہیں، تو باہر کیسا ہے، اندھیرا گپ در و دیوار پر چھایا ہوا، بالکل اندھیرا ہے، گپ اندھیرا یعنی ایک دم ڈارک اندھیرا، جہاں سے کوئی کسی کو راستہ نظر نہیں آ رہا ہے۔ محلوں میں تو کیا ہے، ہم اپنی روشنی سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، لیکن باہر لوگوں کو اندھیرا ہی اندھیرا ہے۔ سرخرو آفاق بھی وہ رہنما مینار ہیں، یعنی آفاق یعنی افق کی جمع ہے، دنیا، کائنات۔ اوکے۔ تو یہ کیا ہے، اب جیسے رہنما مینار ہیں، رہنما مینار کسے کہتے ہیں؟ رہنما مینار اسے کہتے ہیں، جیسے آپ نے سمندروں میں دیکھا ہوگا، سمندروں میں کیا ہوتا ہے، جہازوں میں جو کشتیاں چلانے والے لوگ ہیں، ان کے پاس اوپر ایک روشنی لگی ہوتی ہے، ایک چھوٹی سی چمنی، جس کی چھوٹی سی تھوڑی سی روشنی میں وہ کیا کرتے ہیں، سمندر کو پار کرتے ہوئے اپنے راستے تک چلتے جاتے ہیں۔ اور ہوتا کیا ہے، روشنی سے جن کی ملاحوں کے بیڑے پار ہیں، یعنی اسی روشنی میں ملاح کیا کرتے ہیں، جہازوں اور کشتیوں میں بیٹھنے والے لوگوں کو لے کر وہ منزل پر پہنچ جاتے ہیں۔ تو یہاں پر وہی الطاف حسین حالی سمجھا رہے ہیں کہ اگر ہم اپنے لیے کچھ کام کریں تو یہ کیا ہے، صرف ہمارے اپنے لیے ہے، لیکن ہم کو کیا کرنا چاہیے، ہماری اپنی طاقت، اپنی استطاعت کے حساب سے، اپنے پاس جتنی بھی طاقت ہے، جتنے بھی سورسز ہیں، ان کے حساب سے ہم کو کیا کرنا چاہیے، لوگوں کی مدد کرنا چاہیے۔ جیسے کہتے ہیں نا کہ قطرے قطرے سے
دریا بھرتی ہے. اسی طریقے سے ہم سب مل کر اگر مدد کریں گے تو ہم کیا ہوگا، لوگوں کو آسانی پہنچا سکیں گے. تو یہاں پر مٹی کے دیے کی مثال دیتے ہوئے یہی بات سمجھائی گئی ہے. چلیے اب ہم الفاظ معنوں کی طرف چلتے ہیں. الفاظ معنوں میں ہے، سب سے پہلا ہے جھٹ پٹے کے وقت. جھٹ پٹے کا وقت کسے کہتے ہیں؟ سورج ڈوبنے کا وقت یعنی شام کا وقت. سرے راہ، سرے راہ مطلب راستے میں. سرے راہ کا کیا مطلب ہے؟ راستے میں. راہگیر، راستہ چلنے والا، اس کو اور ایک میننگ کیا ہے اس کے؟ راہی. پردیسی، مسافر. ٹھیک ہے، مسافر. دوسری جگہ کا رہنے والا، کوئی اپنی جگہ بھی آ سکتا ہے، کوئی باہر سے لوگ آ کے اسی راستے سے گزر سکتے ہیں. تو پردیسی، مسافر یا دوسری جگہ کا رہنے والا. جھاڑ کہتے ہیں شیشے کا بنا ہوا ایک قسم کا شمعدان. جھاڑ کسے کہتے ہیں؟ شیشے کا بنا ہوا ہوتا ہے اور وہ کیا ہے؟ شمعدان ہوتا ہے، اس سے روشنی پھیلتی ہے. جھاڑ شیشے کا بنا ہوا ایک قسم کا شمعدان. فانوس چراغ کی حفاظت کرنے والا شیشہ یا چمنی. صدا ہمیشہ. سرخرو کامیاب. سرخرو کسے کہتے ہیں؟ کامیاب ہو جانا. آفاق افق کی جمع، دنیا کائنات، یہ 3 میننگ بھی آتے ہیں. رہنما مینار وہ روشن مینار جو سمندروں میں جہاز اور کشتیوں کو راستہ دکھانے میں مدد کرتے ہیں. انہیں کیا کہتے ہیں؟ رہنما مینار، یعنی جو سمندر میں جہازوں اور کشتیوں کو راستہ دکھانے میں مدد کرتے ہیں. ملاح کشتی چلانے والا. ملاح کشتی چلانے والا. بیڑے جہازوں اور کشتیوں کا قافلہ. بیڑا پار ہونا، منزل پر پہنچنا، کامیاب ہو جانا. تو یہ تھے الفاظ معنی. اس کے بعد ہے سوال نمبر 1. سوال و جواب میں سوال نمبر 1 ہے، بڑھیا نے مٹی کا دیا کس وقت روشن کیا؟ تو اس کا جواب ہے، بڑھیا نے مٹی کا دیا جھٹ پٹے کے وقت روشن کیا. سوال نمبر 2 ہے، راستے میں مٹی کا دیا روشن کرنے کا کیا مقصد تھا؟ راستے میں مٹی کا دیا روشن کرنے کا کیا مقصد تھا؟ راستے میں مٹی کا دیا روشن کرنے کا مقصد یہ تھا کہ راہگیر اور پردیسی ٹھوکر نہ کھائیں. ٹھیک ہے، تو یہ تھا سوال نمبر 1 اور 2. سوال نمبر 3 ہے، مٹی کا دیا جھاڑ اور فانوس سے بہتر کیوں ہے؟ جواب ہے، مٹی کا دیا جھاڑ اور فانوس سے بہتر اس لیے ہے کیونکہ جھاڑ اور فانوس صرف محلوں اور گھروں کو روشن کرتے ہیں، دوسروں کو فائدہ نہیں پہنچاتے. سوال نمبر 4 ہے، محلوں کے باہر اندھیرا ہونے سے شاعر کی کیا مراد ہے؟ شاعر کی مراد یہ ہے کہ محلوں میں رہنے والے ہمیشہ روشنی میں رہتے ہیں، انہیں باہر کے اندھیرے کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی. سوال نمبر 5 ہے، رات میں ملاحوں کو راستہ دکھانے میں کون سی چیز مدد کرتی ہے؟ تو جواب ہے، رات میں ملاحوں کو راستہ دکھانے میں رہنما مینار مدد کرتے ہیں. چلیے اب لکھیں، اب یہاں پر جائیں گے، ان الفاظ کا متضاد لکھیے. ان الفاظ کا متضاد لکھیے میں نمبر 1 ہے آسان. متضاد کہتے ہیں بچوں اپوزٹ کو، اوکے، اپوزٹ، الٹا. تو آسان کا الٹا ہے مشکل. بہتر کا الٹا بدتر. روشنی کا الٹا تاریکی. محل کا الٹا ہے جھونپڑی. اندھیرا کا الٹا اجالا. ٹھیک ہے، تو یہ متضاد تھے. اب آگے دیکھیں گے، مصرع مکمل کیجئے. جھٹ پٹے کے وقت ڈیش سے ایک مٹی کا دیا. جھٹ پٹے کے وقت ڈیش کی جگہ پر کیا لکھیں گے آپ؟ گھر. گھر سے ایک مٹی کا دیا. نمبر 2 ہے تاکہ راہگیر اور پردیسی کہیں ٹھوکر نہ کھائیں. تو یہاں پر بلینک میں کیا آئے گا؟ پردیسی. تاکہ راہگیر اور پردیسی آئے گا وہاں پر. پھر نمبر 3 ہے راہ سے ڈیش گزر جائے ہر ایک چھوٹا بڑا. یعنی راہ سے آساں گزر جائے ہر ایک چھوٹا بڑا.
नंबर 4 है रोशनी से जिनकी डैश के बेड़े पार हैं। किनके बेड़े? मल्लाहों के। रोशनी से जिनकी मल्लाहों के बेड़े पार हैं। इमला दुरुस्त कीजिए। ओके, अब इमला दुरुस्त कीजिए में यहाँ पर गलत अल्फाज दिए गए हैं, स्पेलिंग्स गलत दिए गए हैं यहाँ पर, तो आपको उन हरूफ को, उन स्पेलिंग को करेक्ट करना है। पहला क्या है? बुढ़िया, यहाँ पर दिया है बुढ़िया, ठीक है, तो आपको लिखना है बुढ़िया। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना होगा? बेड़े चश्मीहा या अलीफ। ओके, ये हो गया बुढ़िया। फिर दूसरा है यहाँ पर आसान, अलीफ मद आ, स्वाद अलीफ नून। तो यहाँ पर आपको मालूम है आसान में स्वाद नहीं आता, आसान है वो, ठीक है। अलीफ मद आ, सीन अलीफ नून, आसान। फिर यहाँ दिया गया है फानूस, फानूस में स्वाद दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ आएंगे क्या स्पेलिंग? ये है फानूस, फा अलीफ नून वाव, फे अलीफ नून वाव सीन, फानूस। दूसरा है परदेसी, तो आपको क्या करना है? परदेसी स्वाद की जगह पर सीन लिखना है। ये परदेसी नहीं है, ये परदेसी है, ठीक है। पेरे दाल या सीन या, परदेसी। अब दूसरा है यहाँ पर मीम छोटी हा लाम वाव नून गुन्ना, महलों। तो ये क्या है? महलों है वो, मीम बड़ी हा लाम वाव नून गुन्ना, महलों। फिर यह है बेहतर, बे छोटी हा तोय रे, तो यहाँ पर बेहतर में तोय नहीं आएगा, बे छोटी हा ते रे, बेहतर होगा ये, ठीक है। तो आपको वहां पर तोय की जगह पर ते लिखना है। और दूसरा क्या है? सुर्ख, सुर्ख में यहाँ पर स्वाद दिया गया है, सुर्ख नहीं है, ये सुर्ख है, ठीक है, सीन रे ख। तो यहाँ पर स्वाद को चेंज करके आपको क्या लिखना है? सीन लिखना है, तो ये हो जाएगा सुर्ख। तो बच्चों अब ये अल्फाज मैंने सवाल व जवाब आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो हमने इस नज़म में पढ़ा कि मिट्टी का जो मामूली दिया क्या होता है, कितना फ़ायदामंद होता है, कि वो मामूली दिए से राहगीरों को कितना फ़ायदा हुआ और वो ठोकर खाने से बच गए, और दिए की थोड़ी सी रोशनी में उन्होंने क्या किया? आसानी से रास्ता पार कर लिया। अब आप समझ गए होंगे कि लोगों की मदद करने और दूसरों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए क्या है, बहुत ज़्यादा कीमती चीज़ों और रुपयों पैसों की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि मदद करने के जज्बा और दर्दमंद दिल की ज़रूरत होती है। और बड़ा आदमी क्या करता है? वही होता है जो दूसरों के काम आए। तो यहाँ पर हम ये नहीं सोचना कि हमारे पास क्या है, हम कितनी मदद कर सकते हैं, नहीं, हमारे पास जितना है हम उससे लोगों की मदद कर सकते हैं। अब आपको तो पता है कि हमारे पास अब कोरोना वायरस की वजह से कई लोग भूखे हैं, प्यासे हैं, किसी के पास कपड़े नहीं हैं, तो हम उनकी भी मदद कर सकते हैं, जितना हमारे पास है उससे लोगों की मदद कर सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग बच्चों। इंशाल्लाह फिर हम नेक्स्ट लेसन के साथ मिलेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।